سافٹ ویئر کی دنیا میں نیئر کی دلچسپی اس وقت بڑھ گئی جب اس نے ٹی وی پر ایک خبر دیکھی کہ لاہور کی ایک کم عمر بچی عرفہ کریم دنیا کے امیر ترین آدمی بل گیٹس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہے۔ ایک طرف نرم لہجہ اور سادہ سا لباس تو دوسری طرف سلیکان ویلی کی اربوں ڈالر کی دنیا۔ نیئر لیاری کی گلیوں میں پلا بڑا تھا۔ وہاں کے لڑکے شام کو فٹ بال کے میدان میں جان لڑاتے تو کوئی ورک شاپ پر پسینہ بہاتا، کوئی بہت اونچی سوچ کا حامل ہوتا تو سرکاری نوکری حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتا۔ ان کی زندگی بس ایک ہی دائرے میں گھوم رہی تھی کہ کسی طرح آج کچھ کما لیا جائے جس سے اگلے دن کا گزارا ہو جائے۔ عرفہ کریم کی خبر نے اس کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ اب اسے یہی کام کرنا ہے، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک سرکاری جامعہ میں آئی ٹی کی فیلڈ میں داخلہ لے لیا۔ نیئر امتحانات میں کبھی نمایاں نمبرز نہیں لاتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جس مضمون میں اس کو دلچسپی نہ ہو اس میں بس اتنا پڑھ لیتا کہ پاس ہو جائے، مگر جس مضمون نے اس کی توجہ کھینچ لی اس میں وہ دل و جان لگا دیتا تھا۔ گریجویشن کرتے ہوئے نیئر کو کمپیوٹر کے مضامین کے ساتھ ساتھ شماریات اور پروبیبلٹی میں خاص دلچسپی پیدا ہو گئی۔ تجسس مٹانے اور مزید کی پیاس بجھانے کے لیے اس نے ماسٹرز کر لیا، ساتھ ہی ایک پرائیویٹ سافٹ ویئر ہاؤس میں کام بھی شروع کر دیا تاکہ کچھ عملی تجربہ حاصل ہو۔ ماسٹرز کے بعد اس نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا، لیکن نتیجہ اس کا وہ نکلا جو اماں ابا کے مشورے کے بغیر محبت کرنے والے کا نکلتا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں اسے سمجھ آ گیا کہ پی ایچ ڈی کرنے والے اکثر لوگ کنجے کیوں ہو جاتے ہیں، کیونکہ پی ایچ ڈی کرنا بال کی کھال اتارنے کے بجائے کھال سے بال اکھاڑنے کے برابر ہے۔ مقالے لکھ لکھ کر اس کے قلم کی نوک گھس چکی تھی، لیکن نتیجہ وہ نہیں نکل رہا تھا جو اس کے نگران کو چاہیے تھا۔ بہرحال اس نے پی ایچ ڈی ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے نگران نے اسے خبردار کیا کہ وہ اپنا کریئر داؤ پہ لگا رہا ہے، لیکن اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر کریئر فٹ نوٹ پر ہی کھڑا ہے تو ایسا کریئر میرے جوتے کی نوک پر۔ بہرحال اس نے دوبارہ نوکری کی طرف توجہ دی، لیکن نتیجہ وہی کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ نیئر کی سیٹھیا کمپنی کا بھی اپنا ہی مزاج تھا۔ سیٹ اور ملازمین کے درمیان تعلق اسرائیل اور عرب ممالک جیسا تھا، جو ہر تھوڑی دنوں میں ان کو ان کی حیثیت یاد دلاتا رہتا ہے۔ باس دیر سے دفتر آئے تو ایمرجنسی، ملازم دیر سے آئے تو دفتر کے اوقات بتانے کے ساتھ ساتھ انہیں ان کی اوقات بھی بتا دی جاتی۔ پالیسی میٹنگز کا یہ حال کہ باس کے بیان کردہ ویژن اتنے مبہم ہوتے کہ چھولے پکوڑے کے کاروبار پر بھی فٹ آ سکتا تھا۔ سیٹ صاحب کی کرسی ایسی آرام دہ کہ بیٹھے ہیں تو لیٹنے کا دل چاہے، اور ملازمین کی کرسیوں کا وہ حال کہ بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہونے کا من کرے۔ آخر میں یہ کہنا کہ کمپنی کو اپنی فیملی کی طرح سمجھو تاکہ کم کام کرنے والے کو پذیرائی اور اچھا کام کرنے والے کو مزید کام سے نوازا جا سکے، ایسی نوکری کرنے سے اچھا ہے کہ بندہ بتیاں بند کر کے گزارا کر لے۔ نیئر کے خیال میں انسان کو دوسروں کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے جیسا اگر اس کے ساتھ کیا جائے تو اسے برا نہ لگے۔ یہ سب حالات اوپر سے کراچی شہر کی سڑکوں برے کھڈوں پر گھنٹوں کا سفر نیئر کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔ نیئر وقت اور جگہ کی آزادی چاہتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے ساتھ ساتھ فری لانسنگ شروع کر دی، اور چند مہینوں بعد جب آمدنی گھر کا چولہا جلانے کے لائق ہو گئی تو اس نے نوکری کو خیر آباد کہہ دیا۔ اپ ورک ہو یا فائیور، جہاں بھی چھوٹا موٹا کام ملتا پکڑ لیتا۔ سال دو سال میں پروفائل اتنی مضبوط ہو گئی کہ نئے پروجیکٹس پکڑنے کے لیے زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے۔ رسک لینے کے معاملے میں وہ بہت ہی محتاط تھا، اور ڈرپوک تو اتنا کہ اگر چھت پہ لگا پنکھا تھوڑی آواز کر جائے تو اس کے نیچے بیٹھنا چھوڑ دیتا تھا۔ کسی نے پوچھا تو کہنے لگا کہ انسان کو صرف وہی رسک لینا چاہیے جس کا نقصان قابل برداشت ہو، لیکن فائدہ نقصان سے کہیں گنا زیادہ ہو، اور آواز کرتے پنکھے کے نیچے بیٹھنے کا فائدہ ہرگز اس نقصان سے زیادہ نہیں ہے کہ بندہ ہمیشہ کے لیے بجلی کا بل دینے سے آزاد ہو جائے۔ نیئر کا اس قدر محتاط ہونا دراصل اس کی شماریات اور پروبیبلٹی کے علوم سے گہری وابستگی کی وجہ سے تھا۔ نیئر سے اگر آپ ملیں گے تو ایسا لگے گا کہ سافٹ ویئر کے بجائے ہارڈ ویئر پر کام کرتا ہوگا۔ 10 سال پرانی کلٹس جس کا انجن سٹارٹ ہونے سے پہلے 2 بار سوچے، اور ایک مناسب سوسائٹی میں کریک کا پورشن۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے اس کی رائے یہ تھی کہ پیسہ ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو واپس آنے کا راستہ بھول جاتا ہے، سو اس کی سرمایہ کاری صرف اسلامک سیونگ اکاؤنٹ اور سکوک بانڈ تک ہی محدود تھی۔ اسٹاک مارکیٹ کا ذکر سن کر اس کا چہرہ یوں ہو جاتا جیسے کسی شریف آدمی سے شراب خانے کا پتہ پوچھ لیا ہو۔ نیئر کا ماننا تھا کہ رزق سے آگاہی، نظم و ضبط کے ساتھ انسان محنت کرے تو اچھی زندگی گزارنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مناسب کامیابی کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ قابلیت اور محنت کی بدولت ہے، لیکن چھپر پھاڑ دولت کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ قسمت سے ملی ہے۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہی چل رہا تھا کہ اس کے سامنے والے مکان میں جنید نامی بندہ آ کر رہنے لگا۔ اس کا گھر اتنا بڑا تھا کہ جس میں بندہ چاہے تو گم ہو جائے۔
دروازے کے باہر نئے ماڈل کی چمکتی ہوئی سیوک یوں کھڑی ہوتی کہ روزانہ شیمپو سے نہلائی جاتی ہو۔ بچے ایسے فینسی اسکول میں پڑھتے تھے جہاں ہر ہفتے ایکسٹرا کیوریکولر ایکٹیویٹی نکل آتی ہے جو ایکٹیویٹی سے زیادہ ایکسٹرا ہوتی ہے۔ غلطی نیئر سے یہ ہوئی کہ چہل قدمی کے دوران اس نے جنید سے بات شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ اس نے ایک مشہور پرائیویٹ ادارے سے MBA کیا ہے اور ایک نامی گرامی ویل فنڈڈ اسٹارٹ اپ میں مینیجر کی نوکری کرتا ہے۔ جنید نیئر سے جب بھی ملتا تو وہ باتوں ہی باتوں میں اسے ایک آدھ انچ چھوٹا دکھانے کی کوشش کرتا۔ مثال کے طور پر اس کو کہتا کہ اصل آزادی تو اس وقت ہے جب آپ کے نیچے ٹیم ہو اور آپ ان سے کام کروائیں، کہ اکیلے کام تو مزدور ہی کرتے ہیں، اور یہ سیونگ اکاؤنٹ سے کون امیر ہوتا ہے میاں، بڑے خواب پورے کرنے کے لیے بڑا رسک لینا ہوتا ہے۔ جنید کی بیگم سے چند ملاقات کے بعد نیئر کی بیگم خود کو کمتر محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے سامنے گھومنے پھرنے کی داستانیں بیان کرتی اور ایسے جزیروں کے بارے میں بتاتی جن کا نام لینے کے بعد زبان کو کچھ دیر آرام کرنے کی ضرورت پڑ جائے۔ اسے یقین ہونے لگ گیا تھا کہ اس کا جغرافیہ کا علم اس کے گھر کی حدود اربع سے آگے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیئر کی بیگم نے خود کو اس کے ساتھ صرف سلام دعا تک ہی محدود کر دیا۔ اگرچہ نیئر کی ذاتی اور ذہنی کامیابی اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر تھی، مگر جنید کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اسے اپنے طریقوں پر شک ہونے لگا، جیسے اچھی والی قمیض پر اچانک داغ نظر آ جائے۔ اپنے سے کم عمر لڑکے کو خود سے آگے نکلتا دیکھ کر اسے لگنے لگا جیسے اس نے امیر بننے کا کوئی موقع ہاتھ سے گنوا دیا ہے۔ تھوڑا وقت گزرا تو جنید سے باتیں کر کے نیئر کو اندازہ ہوا کہ وہ کوئی بہت سمجھدار آدمی نہیں ہے۔ اس نے ایک اچھے ادارے سے ڈگری ضرور لی ہوگی، لیکن اس کی سوچ کا وہ معیار نہیں تھا جو شروع میں نیئر کو لگ رہا تھا۔ اس کی گلی محلے والی ذہانت بھی کوئی ایسی نہیں تھی جو اس نے چاکی واڑہ میں گلی کے نکڑ پر کھڑے ہونے والے لڑکوں میں دیکھ رکھی تھی، جو صرف چال دیکھ کر بتا دیتے تھے کون سی والی پی رکھی ہے۔ نیئر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جنید کے بارے میں اس کی رائے واقعی درست ہے یا پھر یہ صرف اس کے دل کی خلش ہے جو اسے یہ سب سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اپنی تمام فکری تربیت کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جنید فی الحال خوش قسمت ہے اور وہ اپنی نوکری اور طرز زندگی کو لے کر ایک بڑا اور پوشیدہ رسک لے رہا ہے جس سے وہ بالکل ہی بے خبر ہے۔ ایسا رسک جسے وہ دیکھ نہیں سکتا کیونکہ مارکیٹ میں اس کا تجربہ ابھی بہت کم ہے۔ ایک دن صبح نیئر چہل قدمی کے لیے نکلا تو اس نے جنید کو گھر کے باہر باغیچے میں سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا۔ جنید کے چہرے سے انکساری برس رہی تھی اور کندھے اس حد تک جھکے ہوئے تھے کہ اس سے زیادہ عاجز انسان کوئی نہ ہو۔ نیئر نے اندازہ لگا لیا کہ جنید کے ستارے گردش میں آ چکے ہیں۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسٹارٹ اپ کمپنیوں کا دھواں بیٹھنے کے بعد سرمایہ کاروں نے اچانک ہاتھ کھینچ لیا، جس کے بعد کمپنی کو بندے فارغ کرنے پڑے، جس میں وہ بھی شامل تھا۔ کمپنی نے اسے ڈھیر سارے فوائد دے رکھے تھے، جن میں گاڑی، لیز پر گھر، بچوں کی اسکولنگ، کمپنی کے شیئرز اور نہ جانے کیا کچھ۔ اچانک سے ان مراعات کے خاتمے نے جنید کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کی نفسیاتی زندگی کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ان سب آسائشوں کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ ان سب کے بغیر زندگی کا تصور ایک بلیک اینڈ وائٹ فلم جیسا تھا۔ اگرچہ نیئر نے بہت سے کلائنٹ کھوئے تھے، لیکن اس کی وہ حالت کبھی نہیں ہوئی تھی جو آج جنید کی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نیئر پروبیبلٹی کے قوانین کا گہرا علم رکھتا تھا اور تھوڑا بہت انسانی نفسیات کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ لوگ نقصان اور فائدے کے بارے میں جذبات سے سوچتے ہیں، ایک بڑے لیکن غیر یقینی نقصان کو قبول کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں تاکہ چھوٹے چھوٹے یقینی نقصانات بار بار نہ سہنے پڑیں، لیکن اگر بات ہو فائدے کی تو لوگ چھوٹا اور یقینی فائدہ فوراً لے لیتے ہیں بجائے اس کے کہ بڑے اور غیر یقینی فائدے کا انتظار کریں۔ نیئر اور جنید کی سوچ میں اس بنیادی فرق نے ان کی طرز زندگی کو بالکل مختلف بنا دیا تھا۔ نیئر نے اپنا چھوٹا اور ٹکڑوں میں ہونے والا نقصان قبول کر لیا تھا۔ اگر اس کا کوئی کلائنٹ لال جھنڈی دکھا دیتا تو اس سے باقیوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے آپ کو اس امکان کے لیے بھی کھلا رکھا کہ کوئی بڑا کلائنٹ مل جائے تو وہی فائدہ تمام چھوٹے نقصانات پر بھاری ہو۔ اس کے برعکس جنید نے وہی راستہ اپنایا جو ایک عام آدمی اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنی حیثیت کو قسمت کے بجائے اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھتا رہا۔ اس نے نوکری کر کے چھوٹے یقینی فوائد تو تنخواہ اور مراعات کی صورت میں ضرور حاصل کر لیے، لیکن ایک بڑے غیر یقینی فائدے سے خود کو محروم رکھا۔ نوکری کے دوران وہ چھوٹے نقصانات سے تو بچا رہا، لیکن نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے پوشیدہ اور تباہ کن رزق سے خود کو ناآشنا رکھا۔ جنید کو تسلی کے چند الفاظ کہنے کے بعد نیئر نے اپنی راہ لی۔ چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے اپنے اور جنید کے حالات کا موازنہ کیا تو اس کا اپنے فیصلوں پر اعتماد اور بڑھ گیا۔
اس نے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں ایک کمینی سی خوشی بھی محسوس کی جو انسان کو اپنے حریف کی بدقسمتی اور ناکامی پر ہوتی ہے۔ اپنی اس کیفیت پر وہ تھوڑا شرمندہ تھا، لیکن اپنے ان جذبات کو وہ زیادہ دبا نہ سکا، کیونکہ تھا تو وہ بھی انسان ہی۔